الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہاں قرآن کی برکت ہے، حدیثوں کا سما بھی ہے۔ یہاں قرآن کی برکت ہے، حدیثوں کا سما بھی ہے۔ یہاں ایمان کے موتی ہیں، بصیرت کا جہاں بھی ہے۔ مدارس دین کے مرکز چراغ معرفت بھی ہیں۔ مدارس دین کے مرکز چراغ معرفت بھی ہیں۔ یہی امت کا سرمایہ، یہی اس کی امان بھی ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام، آج جامعہ حسینیہ کی اس علمی اور روحانی محفل میں جس عنوان پر چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ نہایت ہی عظیم، افادیت سے بھرپور اور امت کی ضرورت وقت ہے۔ موضوع سخن وہ ہے جس کی خوشبو مدارس کے صحن سے لے کر تمام عالم اسلام تک پھیلی ہوئی ہے، اور وہ ہے عظمت مدارس دینیہ۔ معزز سامعین محترم، دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کہیں ظلمت چھائی ہو، جب ایمان کی روشنی ماند پڑنے لگے، جب دلوں سے قرآن کی حرارت کم ہونے لگے، ایسے ہر دور میں مدارس دینیہ علم و عرفان کے مینار بن کر ابھرے ہیں۔ یہ مدارس وہ مقدس چراغ ہیں جنہوں نے صدیوں سے امت کے قلوب کو روشن رکھا۔ یہ وہ قلعے ہیں جنہوں نے دین کی حفاظت اپنی محنت، اخلاص اور قربانیوں سے کی۔ مدارس جن کے صحن سے نکلنے والے طالب علم کبھی محراب و منبر کے امی بنتے ہیں تو کبھی قوم کی اخلاقی تعمیر کے معمار بنتے ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے غلامی کے اندھیروں میں آزادی کی شمعیں جلائی، فتنے کے طوفانوں میں ہدایت کے سفینے تیار کیے، اور دین کے ہر شعبے میں ایسی شخصیات پیش کی جنہوں نے علم کو زندہ رکھا، دین کی حفاظت کی اور امت کو زوال سے بچایا۔ مدارس دین کا چہرہ مدارس تا قیامت ہیں، مدارس دین کا چہرہ مدارس تا قیامت ہیں، میرے اجداد کا ورثہ میرے رب کی عنایت ہیں۔ سامعین محترم، اب چلتے ہیں مدارس دینیہ کی خدمات کی طرف، تاکہ عوام کے ذہنوں میں ان مدارس کی خدمات علی وجہ البصیرت جگہ بنا سکے۔ ان مدارس کی خدمات اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا موجودہ سلسلہ دارالعلوم دیوبند کے بعد وجود میں آیا۔ نہیں، پہلا مدرسہ تو اسی دن بن گیا تھا جس دن حضور علیہ السلام پر غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی نازل ہوئی۔ مدرسہ کب بنا؟ مدرسہ اس دن بنا جس دن حضور علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ مدرسہ اس دن بنا جس دن اقرأ نازل ہوا۔ صرف اقرأ نہیں بلکہ اقرأ کے ساتھ بسم ربک الذی خلق پڑھنا بھی ہے۔ پڑھنا بھی وہ جس سے رب کی پہچان ہو، جس سے خالق کی پہچان ہو، جس سے مالک کا تعارف ہو۔ جب یہ آیات حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، غار حرا میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اسی دن مدرسہ وجود میں آیا اور اسلام کا پہلا مدرسہ غار حرا بنا۔ اسی لیے معزز سامعین، جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے اتنی ہی پرانی تاریخ مدرسے کی بھی ہے۔ جس دن دنیا میں اسلام آیا
اسی دن دنیا میں مدرسہ بھی آیا۔ اسلام اور مدرسہ لازم اور ملزوم ہے۔ اسلام کو مدرسے سے اور مدرسے کو اسلام سے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آج دنیا کے جن ملکوں میں مدرسہ نہیں ہے وہاں نام کا اسلام ہے، حقیقت کا اسلام نہیں ہے۔ اسلام اور مدرسہ ہمیشہ اکٹھے چلے ہیں، مدرسہ اور نبوت ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور بعثت کا مقصد جو بیان کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ مقاصد بعثت پیغمبر ہیں اور مدرسے کے مقاصد بھی یہی ہیں۔ اس کا شعبہ تحفیظ تلاوت آیات اور قرآن کی تجوید و تحفیظ کی خدمت کر رہا ہے۔ درس نظامی کا شعبہ تعلیم کتاب دے رہا ہے، تعلیم حکمت و بصیرت دے رہا ہے، اور پھر اس کا تربیتی نظام جو ہے وہ تزکیہ کر رہا ہے۔ اسی لیے جس دن حضور علیہ السلام کی نبوت دنیا میں آئی اسی دن مدرسہ بھی دنیا میں آیا۔ عزیزان من، مدارس اسلامیہ صرف تعلیمی ادارے نہیں بلکہ امت مسلمہ کا روحانی اساس، فکری بنیاد اور ایمانی شناخت ہیں۔ دنیا کے شور اور فتنوں کے ہجوم میں یہی مدارس وہ چراغ ہیں جو قرآن کی روشنی، سنت کی خوشبو اور دین کی سچائی کو نسل در نسل منتقل کرتے آئے ہیں۔ یہاں آنے والا بچہ صرف پڑھنا نہیں سیکھتا بلکہ وہ جینے کا مقصد، اخلاق کی قیمت اور انسانیت کی عزت بھی سیکھتا ہے۔ سامعین محترم، اگر مساجد دل کی سکون گاہیں تو مدارس بھی عقل و روح کی تربیت گاہیں۔ اگر دنیا کے ادارے دنیا بناتے ہیں تو مدارس بھی آخرت سنوارنے والے انسان تیار کرتے ہیں۔ یہی وہ مراکز ہیں جہاں بچے قرآن کی آغوش میں پلتے اور سنت کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں۔ آج جب فتنوں کی یلغار ہے، کردار بکھر رہے ہیں، نظریات منتشر ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہی مدارس وہ چراغ ہیں جو ہماری بقا کا سب سے مضبوط قلعہ ہیں۔ یہاں اخلاص ہے، علم ہے، ادب ہے اور وہ سچائی ہے جو انسان کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ ہمارا مادر علمی جامعہ حسینیہ بھی مدارس کے اسی سلسلے کی ایک کڑی اور مدارس کے گلشن کا ایسا پھول ہے جو ایک عالم کو معطر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے مادر علمی اور تمام مدارس کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، وما علینا الا البلاغ المبین۔